على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب القدر اساتذہ کرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع علم کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، علم کا معنی آتا ہے جاننے کے، چنانچہ علماء اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے احکام کے مطابق گزار سکے اور حلال حرام پاکی ناپاکی میں تمیز اور فرق کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ سامعین محترم، علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے حیوان اور انسان میں سبقت کیا جاتا ہے۔ علم ہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنتا ہے۔ علم ہی وہ کیمی سعادت ہے جس کے ذریعے مخلوق کو خالق سے اور عابد کو معبود سے قریب تر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص علم کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ سامعین محترم، علم اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اسلام کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ علم یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا اور اس پر حقائق و معارف کے ضمائر عیاں ہوئے۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ بھی علم کے متعلق تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں اے پیغمبر اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ درحال کہ وہ بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے انسان کو قلم کے ساتھ سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہ جانتا تھا۔ سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللمال جہال، ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہیں، ہمارے لیے تو علم مقرر ہے اور جاہلوں کے لیے مال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔